اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیزان من، آج جولائی 1978 کی 7 تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ الشعراء کی آیت 140 سے ہو رہا، 141. کیونکہ ایک نہایت اہم عمودی بلکہ بنیادی نقطہ دین کے متعلق سامنے آیا تھا ان آباد کے لیے کہ شاید جو اس درس میں نہ ہوں، میں چاہتا ہوں کہ اس کو دہرا دیا کروں. وہ بڑی اہم بنیادی چیز ہے اور وہ یہ چیز تھی کہ قرآن کریم میں جو انبیاء سابقہ علیہ السلام اور اقوام سابقہ کی سرگزشتیں بیان کی ہیں تو یہ کوئی تاریخ کی کتاب نہیں ہے جو ان کی اساطیر الاولین جنہیں کفار کہا کرتے تھے کہ وہ دہرایا گیا ہے. یہ ایک بڑی جامع چیز ہے اور بڑی بنیادی چیز ہے. قرآن کریم نے کہا ہے کہ الدین حضرت نبی علیہ السلام سے لے کے آخر تک ایک ہی تھا جو ہر نبی نے آ کر پیش کیا. تو ہمیں اب دین کی تلاش ہے نا کہ وہ ہے کیا. تو وہ کہا گیا ہے کہ ہر نبی نے پیش کیا. اب اس کی صورت کچھ ایسا نظر آتی ہے کہ ایک نبی کے زمانے میں انسانوں کے خود ساختہ نظام زندگی کے جو تقریبی ایسے تقریبی جوشے ہوتے تھے جو بڑے نمایاں طور پہ اس زمانے میں انسانیت کے لیے انتہائی غلامی اور معصومی کا باعث بن جاتے تھے، وہ ان جوشوں کے خلاف سرائے احتجاج بلند کرتے تھے اور ان کی جگہ دین کو وہ جوشے سامنے لاتے تھے. پورے کا پورا دین نہیں ہو سکتا ہے کہ ساری تعلیم میں وہ بھی لاتے ہیں. قرآن کریم ان جوشوں کو سامنے لاتا ہے جو اس دور میں نمایاں طور پر وجہ تقریب اور انسانیت بنتے ہیں. ہر ایک کی ایک بڑی خصوصیت ہوتی ہے. ہمارا یہ جو دور ہے یہ دور جمہوریت اور اکنامکس کا دور کہلاتا ہے. سیاست میں جمہوریت، اقتصادیات میں اکنامکس. میں سمجھتا ہوں کہ اگر خاتم النبیین حضور نہ ہوتے اور نبی کوئی آتا وہ ہمارے دور میں دین کے انہی دو گوشوں کو زیادہ اہمیت دے کے بلند کرتا. حضرت نبی علیہ السلام آئے تو نظر یہ آتا ہے کہ اس دور میں قومیت کا مدار خون یا رنگ یا وطن کا اشتراک تھا. قرآن کریم نے اس کا نازک تر پہلو جو تھا سامنے لایا اور حضرت نبی سے کہا کہ تم تو یہ کہہ رہے ہو کہ یہ عام لوگ رنگ اور خون اور نسل میں جن کا اشتراک ہے وہ مل کے قوم بنتے ہیں. باپ اور بیٹا بھی مل کر قوم نہیں بنتے تاوستے کہ وہ آئیڈیالوجی میں مشترک نہ ہو. بیٹا اور باپ دونوں ایک قوم کے فرق نہیں. قرآن نے کہہ دیا کہ وہ تمہارے اہل میں سے نہیں ہے. کتنی بنیادی چیز ہے. تو دین تو چونکہ غیر متبدل اصولوں کا نام ہے، قیامت تک کے لیے وہ ایسے رہنے ہیں. آج بھی آپ دیکھیے کہ جب آپ کے یہاں وطنیت اور قومیت کا سوال اوپر آ گیا دین کا یہ گوشہ جو ہے ہمیں خدائی رہنمائی دے دیتا ہے. دوسری چیز حضرت نبی علیہ السلام کے زمانے میں نظر آتا ہے کہ طبقاتی کشمکش. بڑے بڑے سردار دولت مند تھے جن کے گھر بھرے ہوئے ہوتے تھے، انہوں نے اعتراض یہ کیا تھا کہ جو کچھ تم کہتے ہو بڑی سچی بات ہے، لیکن کیا ایسا ہوگا کہ یہ کمی، یہ کمی، یہ محنت کش، یہ نجاز، یہ درخان، یہ بھرائی، یہ کنگڑے، یہ اور ہم دونوں اکٹھے ایک مساوات کے حیثیت سے ایک جگہ بیٹھ جائیں گے. ہم نے کوئی تمیز نہیں رہے گی، اونچ نیچ نہیں رہے گی. ہم اس کے لیے تیار نہیں. بالکل ہم سب آ جاتے ہیں، انہیں نکال دو. دولت وجہ تقریب. اور اس کے جواب میں آپ نے کہا کہ ہمیں اس سے غرض نہیں ہے کہ یہ کیا کام کرتی. خدا کے نزدیک کرنا اکرمکم عند اللہ اتقاکم. ہم دیکھتے یہ ہے کہ سب سے زیادہ قوانین خدا بندی کا پابند کون ہے؟ وہ سب سے زیادہ موجود ہے. اس لیے اگر تم یہ شرط عائد کرتے ہو آنے کی، اس لیے آپ کا 1000 بار نہ آئیے، میں تمہاری خاطر انہیں نکالنے کے لیے تیار نہیں. دوسرا گوشہ آج دیکھتے ہیں اس دور کے اندر بھی اس طرح سے طبقاتی کشمکش کا حل قرآن حضرت نبی علیہ السلام کی داستان سے پیش کر رہا ہے.
ان کے بعد قومیں آ جاتی ہے. قرآن بتاتا ہے کہ رزق کی فراوانیاں، دولت کی افراد، صنعت حرکت میں بہت آگے، علم و فضل، ترقی، تہذیب اس میں بہت اعلان کی. لیکن سیاسی نظام ایسا کہ جب کسی کمزور پہ ہاتھ ڈالتے بچہ جب باریک تو اس کی ہڈیاں توڑ دیتے. کہا یہ کہ یہ سارا کاغذ راست اللہ نے دیا اس لیے تھا کہ جنہیں یہ میسر نہیں ہے ان کی تمام ضروریات پوری کرے، نہ اس لیے کہ تم کیونکہ وہ کمزور رہ گئے ہیں، بلکہ یہ کہ تم انہیں پہلے کمزور کر دیتے ہو قرآن کے الفاظ میں، اور جب وہ محتاج ہو جاتے ہیں تو پھر ان کی ہڈیاں توڑ دیتے ہیں. باقی رہی قوم، اس سے کہا کہ تم کہو گے کہ یہ تو یہ ہے کہ اللہ آدمی جو کرتے ہیں ہم تو نہیں کرتے. کہا کہ تم ان کو روکتے نہیں ہو، ان کو فالو کرتے ہو، اس لیے اس جرم میں دونوں برابر کے شریک. تباہی آئے گی تو سب کی آئے گی. تو سیاست نے یہ چیز بتائی کہ جس قدر بھی ملک کی ترقی ہو اس میں اگر کمزوروں کو آپ طاقتور نہیں بناتے برابر کے تو وہ نظام باطل کا ہے، وہ مٹ کر رہے گا، تباہ ہو کر رہے گا. نظام خداوندی میں جنت کا نقشہ ہوتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا جنت میں جو بنائے گئے ہیں نعما، اور وہ بنائے گئے ہیں کہ آج تو شاید کسی مملکت میں اس کا تصور یک جانا ہو رہا ہو. رزق کی افراد نہریں بہ رہی ہیں. پھلوں کی یہ صورت ہے کہ خود بخود جھولیوں میں آ کے گر رہے ہیں. حریر و اطلس کا پردے، چاندی سونے کے برتن، بلدوری کاشتری، صوفے، قالین، باغات، انہار، اتنا کچھ. لیکن یہ نہیں ہے کہ کسی ایک طبقے کے لیے ہو، سب اہل جنت کے لیے جاتا ہے. کہا یہ نقصہ ہونا چاہیے تمہارا قوم عاد. اب اس کے بعد ہمارے سامنے قوم سمود آتی ہے، دین کا ایک اہم گوشت. پہلے تو وہی 4 آیتیں جو ہر نبی کے قصے کے سلسلے میں قرآن کریم میں شروع میں بیان ہیں. کذبت ثمود المرسلین. قرآن یہ بتاتا ہے کہ یہ نبی جس کا تذکرہ خاص طور پہ سامنے آتا ہے، اس سے پہلے بھی انبیاء ان میں سے گزرے اور انہوں نے ہر ایک کی تکذیب کی، جھٹلایا. اذ قال لهم اخوهم صالح الا تتقون. اخوہ انہی کے بھائی بندوں میں سے، انہی میں سے نبی. قرآن ہمیشہ یہ کہتا ہے کہ وہ انہی میں سے ہوتا تھا، اجنبی نہیں ہوتا تھا. اس کی ساری زندگی ان کے سامنے ہوتی تھی. انہی میں سے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ باہر کا آیا ہوا اس کا پاس، اس کا ماضی نہیں سامنے ہوتا. انہی میں کا جو ہے وہ بچپن سے اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. اور جیسا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے متعلق اپنے دعوی نبوت کی صداقت کی ثبوت میں جب انہوں نے کہا کہ کوئی معجزہ بتائیے، کوئی دلیل لائیے، کہ آپ نے کہا معجزہ تو یہ ہے کہ قد لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون. میں نے تمہارے اندر اس دعوے سے پہلے ایک عمر بسر کی ہے، اس میری عمر پر تم نگاہ رکھ کے بتاؤ ایمانداری سے کہ ایسی عمر ایک کتے کی ہوتی ہے یا بھوکے کی ہوتی ہے. نبی کو تو دعوی نبوت سے پہلی زندگی کی جو ہے وہ پیش کرتا ہے. تو اگر وہ باہر سے آیا ہوا ہو تو اس کے متعلق، اس کے پاس کے متعلق کسی کو پتہ نہیں لگ سکتا، دھوکہ کھا سکتا ہے انسان. تو اسی لیے قرآن ہمیشہ کہتا ہے کہ انہی کے بھائی بندوں میں سے ایک نبی کا. اس نے کہا کہ یہ کہ الا عربی زبان میں خبردار کرنے کو کہتے ہیں. اور اس میں آؤ، سمجھ رکھو، بتاؤ تم نظام خداوندی کی پابندی کرنا چاہتے ہو یا اپنے خود ساختہ نظام کی. انی لکم رسول امین. میں اپنی طرف سے نہیں کہتا، خدا کا پیغام دے رہا ہوں. اور میری خصوصیت یہ ہے کہ میں تمہیں آنے والے خطرات کو امن میں رکھوں. کون ہے جو نہیں چاہے گا تباہی کے مقابلے میں امن؟ میں اس کی گارنٹی دیتا ہوں، تمہارا دیتا ہوں. فتق اللہ. طریقہ اس کا یہ ہے کہ قوانین خداوندی کی نگہداشت کرو، اور جیسا میں نے پہلے کہا تھا
تو یہ انفرادی طور پہ نہیں. مذہب انفرادی طور پر خدا کی بھکتی، پوجا، ورشپ، عبادت، پرستش سکھاتا ہے اور انفرادی نجات ہوتی ہے. ہر فرد اپنی نجات کے لیے کوشش کر رہا ہے. دین ایک اجتماعی نظام کا نام ہے. اجتماعی نظام ایک مرکزیت چاہتا ہے، ایک سینٹرل اتھارٹی چاہتا ہے. خدا کے قوانین کی عطایت اس سینٹرل اتھارٹی کے ذریعے کے واسطے سے تھرو دیٹ سینٹرل اتھارٹی اس طرح سے وہ معاشرہ قائم ہوتا ہے. انفرادی طور پہ معاشرہ ہو نہیں سکتا. معاشرہ تو اوپر سے ہے جس کے معنی ہے 1 0 10. ایک اکیلا بھی معاشرہ نہیں، 0 تو ہوتا ہی کچھ نہیں. دونوں کو اکٹھا کر دیجیے تو معاشرہ ہو جاتا ہے. یہ بڑے بلات ہے. اس لیے کہا کہ فتح اللہ سے ہے کہ ختم نہیں کی بات کہ قوانین خدابندی کی عطایت کرو، پابندی کرو. اطیعونی، میری عطایت کے ذریعے سے خدا کے قوانین کی عطایت کرو. بڑی عجیب ہے ساری سیاست، سارا نظام حکومت. یہ جس قدر آپ کے ہاں یہ جھگڑے اٹھ رہے ہیں کہ اسلامی سیاست کا نظام ہوگا کیا، 2 لفظوں میں بات آگے. فتح اللہ اور قوانین خدابندی کی اطاعت میرے سے. یہ اگر میرے تھری والا درمیان میں نہیں ہے تو مذہب بن جاتا ہے. اور اگر میرے تھری والا خدا کے قوانین کی اطاعت نہیں کراتا تو فتح اللہ نہیں ہوتا. یہاں فتح اللہ اور اطیعونی اکٹھا ہوتا ہے. اب سربراہ مملکت کی حیثیت پورا ہو گئی. قوانین خدابندی کی ہدایت کا ذریعہ بھی سامنے، طریقہ بھی سامنے آ گیا. ان دونوں کا نام ہے الدین. اسے نظام خدابندی آپ کہتے ہیں. یاد رکھیے الدین صرف اللہ کا ہوتا ہے. خدا نے اسے ہمیشہ دین اللہ کہا ہے. دین کی نسبت کسی پیغمبر کی طرف نہیں کی جا سکتی. یہ پیغمبر کا دین نہیں ہوتا. خدا کا دین پیغمبر کے ذریعے سے پہنچایا ہوا انسانوں کی طرف متشکل کیا ہوا. اور اگلی بات یہ وما سلکم علیہ من اجر، بڑی عظیم چیز ہے. ہر نبی کے ساتھ پہلی سانس میں جب وہ دعوت دیتا ہے قوانین خداوندی کی اطاعت کی اور وہ کہتا ہے کہ میں اس کے لیے تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا. تم قرآن عزیزہ نے من یہ نہیں کہ میں کسی اجر کا خواہاں ہی نہیں ہوں. اجر کا خواہاں نہ ہونا تو نفسیاتی ناممکنات ہے. سائیکولوجیکل پاسبلٹی ہے. بلے بے مدعا تو کسی مردے کا ہو سکتا ہے، انسان کا نہیں ہو سکتا. جو ہمارے یہاں کے تصوف میں انتہا تک جاتی ہے بلے بے مدعا. مگر نہ ہم خدا ہو تو بلے مدعا کیا گر بلے بے مدعا آپ آتے. مگر نہ ہم خدا تھے گر بلے بے مدعا آپ آتے. تو جو خدا کا دل بے مدعا اندازہ لگائیے. جس کی مدعا کی کیفیت یہ ہے کہ وہ ہماری اجل سے بھی توڑ کر کے وہ تمام چیزیں ذریعے کار لا کے چلا جا رہا ہے پروگرام کے مطابق. ان کے نزدیک بلے بے مدعا ہونا خدا ہو جانا. انہوں نے خدا ہے یہ ہے. لا سلکم علیہ اصل تم سے نہیں اجر مانگتا. تو پہلی چیز تو یہ ہے آپ کے یہاں جو اطیعونی کا مطالبہ کرے گا اگلی سانس میں وہ یہ کہے گا کہ میں تم سے اس کے لیے کوئی معاوضہ یا صلہ نہیں مانگتا. اور یہ بھی نہیں کہ دل بے مدعا ہے. وہ مقصد تو انسانی زندگی ہوتی نہیں. صلہ اور معاوضہ ہے. ان اجری الا علی رب العالمین. صلہ اور اگر اس کا مانگتا ہوں اس سے اور یہاں پھر اللہ رب العالمین کیا کبھی ایک نقطہ سامنے آتا ہے آگے بڑھنے کی دوری چاہتا ہے. یہ صلہ اور معاوضہ جو ہے ربوبیت کے لیے مانگتا ہے آدمی، نسل و نما کے لیے، پرورش کے لیے، ضروریات کے لیے. تم سے نہیں مانگتا. کس سے مانگتا ہوں؟ اس سے مانگتا ہوں کہ وہ اکیلا میرا ہی رب نہیں ہے، وہ رب العالمین ہے. وہ ساری دنیا جتنی مخلوق ہے وہ اس کو بھی دیتا ہے، مجھے بھی دے گا.
اسے مانگتا ہے، باقی مخلوق کی طرف مانگتا ہے. یہاں ایک اہم سوال پیدا ہو کہ انبیاء کرام سے ہی یا صدر اول میں سے ہی یا نظام خداوندی میں سے ہی یہ سربراہ مملکت مال حکومت جتنے بھی یہ فرائض پر انجام دیتے ہیں وہ روزی کہاں سے کھاتے ہیں؟ اگر وہ ان سے کہتے ہیں ہم تم سے نہیں مانگتے، ہم سے کھاتے کہاں سے ہیں؟ یہ بڑا اہم سوال تھا، دوسرے وقت میں بتاؤں گا. تاریخ میں یہ بڑا اہم سوال ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب خلیفہ اول حضرت صدیق اکبر آئے تو وہاں کوشچن یہ پیدا ہوئی. بات بتائی دوں، پتہ نہیں پھر موقع ملتا ہے نہیں. آپ کپڑے کی تجارت کیا تھوڑی کیا کرتے تھے، جسے کہتے ہیں کپڑا بیچا کرتے تھے، گزارا کرتے تھے. خلیفہ منتخب ہوئے، حضرت عمر نے دیکھا کہ اسی طرح سے وہ کپڑے کے دو چار تھان مونڈے پہ گاج ہاتھ میں ایسے ہوتا تھا ہمارے یہاں پہلے بیچنے والے پھیری کرنے والے وہ چلے. عمر نے پوچھا کہ جی کہاں جا رہے ہو؟ کہنے لگے جی اصل معمول اپنے کام کے لیے جا رہا ہوں، ذریعہ معاش کے لیے کپڑا بیچی. کہا تمہیں پتہ نہیں کہ کل جب تم نے بیعت کی ہے تو اس نے یہ عہد کیا تھا کہ تم ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، میری صلاۃ، میری زندگی کے طور طریق، میری زندگی حتیٰ کہ میرا مرنا، میں نے یہ وقت کر دیا ہے خدا کے مشن کے لیے. تو تیری زندگی تیرا وقت تو اپنا رہا ہی نہیں ہے، خیانت کر رہا ہے، خدا کا وقت ہے اور اپنے سامنے اس کو لگا رہا ہے. کیا کر رہا ہے؟ یہ تیرا رہا نہیں ہے. ایک قطرے کا مجھے دینا پڑا حساب. انہیں جگر وہ دیے کے لیے آنے یاد تھا. چلو کہا جی پھر روٹی کا انتظام. اب یہاں وہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر یہ تو آپ جانتے ہیں مملکت کی طرف سے ہی آئے گا، ریاست کی طرف سے آئے گا، اسٹیٹ کی طرف سے آئے گا، وہی دے گا. یہاں یہ سوال نہیں. کہا یہ کہ مملکت میں تمام افراد مملکت کی ضروریات زندگی بہم پہنچانے کا ذمہ لے رکھا ہے. تمہیں مملکت کے ایک فرد کی حیثیت سے اور یہ حق ہے ایز آف رائٹ تم ڈیمانڈ کر سکتے ہو. تم مملکت کے ایک فرد کی حیثیت سے تو ضروریات زندگی ڈیمانڈ کر کے بھی لے سکتے ہو. یہ جو کام کر رہے ہو اس کا یہ معاوضہ تم نہیں لے سکتے. یہ کام تم سے نہ بھی لیا جائے، کسی دوسرے سے لیا جائے، وہ بھی کپڑا تو تمہارا مملکت کا ذمہ ہے، وہ تو ہر ایک کو مل جائے. اسی لیے حضرت عمر سے جب پوچھا گیا تھا کہ بھائی کتنا لوگ بیت المال کہتے تھے نا تو یہ پبلک کی جو ہوتی تھی. اب تو نقصل کچھ اور ہے نا. مدد میں آگے اسلامی حکومت مناتے ہیں تو اس کی جو تیوری ہوتی ہے وہ تو خزانہ ہوتا ہے. کہتے ہیں بات بیت المال الگ چھوڑنا چاہیے، یعنی وہ ان کے لیے. تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ بات تو بڑی سیدھی سی ہے، ایک جوڑا گرمیوں کے لیے، ایک جوڑا سردیوں کے لیے، احرام کے لیے وہ توڑیا نما کپڑا. اور اس کے بعد یہ ہے اصول، جو افراد مملکت کو باقی کا حال وہ عمر کا حال، سوال ختم. اس لیے یہ جو طریقہ تھا یہ نظام خداوندی کے سلسلے میں جو وہ خدمات سر انجام دیتے تھے اس کا معاوضہ مملکت سے نہیں دیتے. یہ ہے لا اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین. سمجھ لیا؟ اور حق کی آواز عزیزان من وہی کہہ سکتا ہے جو دوسرے سے کوئی صلح یا معاوضہ نہ طلب کر رہا ہے. صلح اور معاوضہ کا متمنی یہ چیز گلا گھونٹ دیتی ہے انسان، بے بات نہیں رہنے کے. یہ ہے اگلی چیز جو ہر نبی کے سلسلے میں کہی کہ ان سے صلح اور معاوضہ نہیں لینا. اب یہ کچھ کہنے کے بعد جب کہا کہ میں تم سے کچھ نہیں اس کے معاوضے میں مانگتا، تو اب آئی وہ بات کس گھرلے سے کہتے ہیں آپ سترہ سونا کی ماں آسنا آمین. کیا تمہارا خیال ہے؟ یہ جو کچھ اس وقت تمہارے پاس ہے اگلی آیات میں ہے کہ وہ کیا کچھ ہے. جنات وعیون، باغات. کیسے اس زمانے کی معیشت جو تھی، دکانوں میں جو تھی
زرعی ہوتی تھی یا مویشی پالنے کی ہوتی تھی، چراگاہیں ہوتی تھی۔ قوم سمود کے زمانے میں چراگاہوں کی بڑی اہمیت ہو گئی تھی، اور پھر جو آبادیاں تھیں ان کے قریب جنات و عیون، باغات، چشمے، زروع و نخل، کھیتیاں، نخل اس دور میں کھجور سب سے بہتر پھل ہوتا تھا۔ سمجھتا ہوں اگر ہمارے ہاں ادھر کہیں یہ نبوت آتی عبور ہوتے تو ہمارے ہاں تو آم کہتے ہیں، بڑے بڑے آموں کے درخت ہیں۔ نخل کالو ہاں حلیم سوچے لگے ہوئے تہ بتہ تو بتاؤ ایسے تنحتون من الجبال بیوتا فارہین، عام میدانوں میں نہیں تم بناتے مکانات، پہاڑوں کو تراش تراش اس کے اندر جا کے محلات قلعے بھی بناتے، محلات بناتے۔ بھائی بنانا ہے تو چلیے حفاظت کے لیے، رہنے کے لیے، ایک لفظ میں بات فرق کر جاتا ہے، اس کے لیے نہیں، فارہین فخر کرنے کے لیے اسے پیلس ہے، بنگلہ پہاڑ پہ بھی ہے، مری میں بھی ہے۔ یہ اس دفعہ ہم نے دیکھا وہاں کچھ اچھی بات نہیں ہوئی، حیدرآباد میں بھی بنا دیا، پہاڑوں میں بھی بنا، یہ ہے نا تنحتون من الجبال۔ وہاں فارہین کے لفظ میں ضرورت اور جو جذباتی چیز ہے سائیکولوجیکل، اس میں فرق کر دیا کہ ضرورت کے لیے بناؤ، کہو کہ ضرورت کے لیے بناتے ہیں، نہیں، پھر فخر کرتے ہیں اس کے بعد کہنے کے بعد کہا فتق اللہ، خدا کے قوانین کی اطاعت دو اپنے غلط نظام کے انجام سے، اور اس کا طریقہ وہ اطیعون، پھر اطاعت کرو۔ ولا تطیعوا امر المسرفین، اب آگے یہ بات جو میں نے پہلے کہی کہ یہ تو چند آدمی ان پر ہوتے تھے جن کے ہاتھ میں سارا سربراہی مملکت کا سربراہی کا کاروبار ہوتا تھا۔ قوم جو تھی اس کا کیا جرم تھا؟ یہ قوم ولا تطیعوا امر المسرفین، یہ جو مسرف ہیں ان کی اطاعت نہ کرو، ان کے احکام کی اطاعت نہ کرو۔ امر تمہارا جرم یہ ہے کہ غلط باطل انسانیت کو نظام ہے، اس قسم سے یہ حکام نافذ کرتے ہیں اور تم بلا چین و چرا اس کی اطاعت کیے چلے جاتے ہیں۔ تمہارا جرم یہ مسرفین، ترجمہ تو اس کا اسراف یہ خرچی کیا جاتا ہے، بڑی گہری چیز۔ ویسے بھی عام زمینداروں کے ہاں بھی پانی کو بڑی اہمیت حاصل ہوتی، اور پھر جب وہ بوائی کا موسم ہو، اس زمانے کا تو پانی آپ دیکھیں قتل ہو جاتے ہیں، پانی کی بارش سے قتل ہو جاتے ہیں، اور عربوں کے ہاں تو وہ پوچھو ہی نہیں، پانی کی جو قلت ہوتی تھی، تو پانی جو ہے کتنی قیمتی چیز تھی۔ یہ زمیندار کنواں چلتا ہے، وہاں سے پانی نالیوں میں چلتا ہے، آدھا گھنٹے نکالتے ہیں، وہاں سے پانی چلتا ہے، دور رہتا ہے کھیت، وہاں اس میں پہنچنا ہوتا ہے۔ ان میں سے ایک شخص عام طور پہ رات کو باری آتی ہے، ساری رات بال کندھے پہ رکھے کئی دنوں تک اس نالی کے ساتھ ساتھ وہ چلتا رہتا ہے، جہاں سے کہیں ذرا سی نالی کٹی اور پانی ذرا ادھر ادھر بہنے لگا، جھٹ سے اس کو پورا کر دے، تاکہ یہ پانی جس مصرف میں آنا چاہیے سارے کا سارا وہاں پہنچ جائے، راستے میں یہ پانی ادھر ادھر بہ کر ضائع نہ ہو جائے۔ اسے اسراف کہتے ہیں پانی کا، کہ جس مقصد کے لیے اس پانی کو آپ نے رواں کیا ہے وہ اپنی منزل تک نہ پہنچے، راستے میں ہی ادھر ادھر سے وہ ضائع ہو جائے۔ اور ایسا کرنے والے مصرف ہوتے ہیں، اور بات سربراہان مملکت کی ہو رہی ہے، ان کے مال و دولت کی، مملکت کے مال و دولت کی منزل مقصود کون سی ہے؟ افراد ہیں جنہیں رعایا کہا جاتا ہے، افراد مملکت ہیں، انسان ہیں، ان کا پہنچنا چاہیے۔ یہ راستے میں اس کو ادھر ادھر بہا دیتے ہیں مصرفین۔ یہ کون ہے؟ الذین یفسدون فی الارض ولا یصلحون، اس کا نام فساد ہے۔ دولت کا اس طرح سے استعمال کہ جن کا وہ حق ہے اس تک نہ پہنچے، اور حق ہے
حق معلوم بالسائل والمحروم، ان کا حق ہے، ایز آف رائٹ لے سکتے ہیں، اور یہ ہے عربی زبان حق، حق کو بھی کہتے ہیں بادل کے مقابلے میں، حق رائٹ کو بھی کہتے ہیں، رائٹ کا لفظ انگریزی میں بھی آ گیا ہمارے ہیں، اگر کہ اس کے مقابلے میں انہوں نے رانگ کہہ کے اس کو نسل دیا ہے حقیقت میں، عربی نے اپنے یہاں دونوں لفظوں کو ایک جگہ رکھا۔ حق وہ ہے جسے آپ بطور حق کا ڈیمانڈ کر سکیں، اور جب آپ کو آپ کا حق ملے گا تو وہ دینے والا یا وہ نظام حق پر مبنی کہلائے گا۔ جس دن فساد کرنے گا تو فساد ہو گئی یہ بات کہ جو چیز جس تک پہنچنی چاہیے وہاں تک نہ پہنچ پائے، راستے میں ہی تم اپنی مرضی کے مطابق اس کو ادھر ادھر بڑھا دو، یہ فساد ہے۔ ولا یصلحون، اور یہ جس کو عمل صالح آپ کہتے ہیں، کبھی کسی نے ڈیفائن نہیں کیا کہ عمل صالح کیا ہے۔ عمل صالح وہ ہے جو فساد کو مٹا دے، فساد ناہمواریوں سے کہتی ہے۔ صلاح جو ہے جس سے صلاحیتیں بیدار ہیں کسی اس قسم کی نسل میں کہتا کہ یہ نہیں کرتے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ مشرکین کیسے تھے، یہ فساد کیا تھا، اور یہیں سے ساری بات سمجھ میں آ گئی۔ وہی جو میں نے کہا ہے کہ جس دور میں کوئی مسئلہ اہمیت اختیار کرتا ہے اسی کے متعلق قرآن ذکر کرتا ہے اس نبی یا قوم کے سلسلے میں نے کہا ہے کہ ان کی معیشت چراگاہوں کی، مویشی پالتے تھے۔ چراگاہیں یہ جتنے بڑے بڑے ان کے سردار تھے، پھر میں کہوں کہ قرآن کریم میں کہ ملا ان کا لفظ استعمال کیا ہے، قال الملا، پتہ کہ ایک پارہ ہمارا ہے اس کو اوپر عنوان ہی قال الملا لکھا ہوا ہوتا ہے، سردار ترجمہ کر دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، سردار کہا جا سکتا ہے، اگر کہ ان میں سے سردار کوئی بھی نہیں جاتا، سردار تو غریب جاتا ہے، یہ سرداری کہتے ہیں، یعنی سر ہے ہی ان کا، باقی ان کا تو ساری نہیں ہوں گے، بیٹا ہوتا ہے وہ۔ ترجمہ ہمارے یہاں یہ کیا جاتا ہے، ترجمہ ملا ان کے معنی وہ ہے جن کے گھروں کے برتن دولت سے یا اناج سے بھرے ہوئے ہیں، ملا کے معنی بھرے ہوئے ہیں، کیا جن کے برتن بھرے ہوئے، بچوں کے سردار یا جدار کا خود ہی بن گئے۔ یہ کیا چیز، یہ لوگ جو تھے قوت ان کے پاس، اقتدار ان کے پاس، جتھے ان کے پاس، کرتے کیا تھے، چراگاہیں مختص کر دیتے تھے اپنے مواشی، یہاں یہی کریں۔ پھر پانی کی بھی بڑی اہمیت تھی، قسموں سے ہمارے ہی مواشی پانی، ان میں سے بعد میں کچھ بچ جائے گا تو کسی گاؤں کے غریب کا جانور بھی مواشی بھی وہاں آ جائے، لیکن اس کے ترجیحات جو ہے سب سے پہلے یہ ان کے حق، نہیں بچتا تو جاؤ گھر کو جاؤ، تمہارا حق کیا ہے، یعنی یہ تھی وہ چیز جو ان کے ہاں کا نظام جس بیٹے کو ابھار کے قرآن سامنے لایا۔ دیکھیے گا کتنا اہم مسئلہ ہے اور کیسے حل کیا قرآن نے، 2 لفظوں میں حل کر دیں۔ پہلے میں یہ عرض کروں کہ یہ جو میں نے کہا ہے کہ اس دور میں یہ ان کو خود ساختہ نظام جو تھا یہ ہے اس کا تخریجی جوش ہے جسے قرآن ابھار کر سامنے لایا ہے، 11/64۔ یہ میں بات بعد میں عرض کروں گا، ناقۃ اللہ قرآن نے کہا، اللہ کی کیا کہا، یہ ہے کہ اہل رکاب یہ ناقہ ہے، یہ اونٹی ہے، تاکل پھر ارد، اسے بھی باقی اونٹیوں کی طرح اجازت ہونی چاہیے کہ ان چراگاہوں میں پیٹ بھر کے کھائے، پانی پیے۔ میں اس وقت صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ مسئلہ کیا تھا، یہ جو کہا گیا ہے کہ یہ ہر اونٹی جو ہے اس کو اجازت ہونی چاہیے، تو جو نظر آیا کہ انہوں نے لکیریں کھینچ رکھی تھی
زمین کو یہ میری زمین، یہ میری قرار ہے، اس میں میرے جانور جا سکتے ہیں، دوسرے کا نہیں جا سکتے. تو گویا قرآن نے یہ کہہ کے کہ اجازت ہونی چاہیے ہر مویشی کو کہ اس میں سے کرے اور اس میں پانی پیے، یہ تھا مسئلہ. یہاں کہا ہے تاکہ صرف چارنے، دوسرے مقام پہ کہا ہے 26/155. قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم. یہاں پانی پینے کا سوال ہے، یہ بہت اہم چیز تھی نا. چشمہ ایک یہ اس میں جانور غریب کا جانور جو ہے اس کو وہاں تک آنے نہیں دیتے. کہا نہیں باریاں باندھ دو، تمام مویشی اپنی اپنی باری کو پانی پیے. جب تمہاری باری آئے گی تو تمہارے مویشی آئیں گے، دوسرے کی باری کو نہیں لے گا. ایک رسول خدا کا نبی یہ دعوت پہنچا رہا ہے خدا کی ان تک، تو یہ دعوت کیا ہے؟ کہیں وہ نہیں کہہ رہا ہے کہ چاہو بہت زیادہ نمازیں پڑھا کرو، روزے رکھا کرو، اترانے دیا کرو. تو کہتا یہ ہے تو خدا کا پیغام ہے، وہ پیغام لے کے آ رہا ہے خدا کا نبی. وہ پیغام دہرایا جا رہا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نازل کردہ وہی کچھ. وہ پیغام محفوظ کیا جا رہا ہے قرآن کی دفعتین میں، قرآن قیامت تک کے لیے. خالق اس وقت کہیں گے ایک معاشی مسئلہ کہ بابا سب کے جانور ہیں یہ کھائیں پیے اس میں سے، تم نے کیڑے مار کے نقشے کے اوپر جو میرا ہے وہ اس کا نہیں ہے، یہ کہاں ہوتے ہو تم یہ کرنے والے. اسے کہا ہے فساد کل، کہا ہے نا کہ وہ جس کو بھی فساد یہ تھا کہ خدا کی زمین کو لکیریں مار کر یہ کیا جائے کہ یہ میری ہے اور اس میں کسی اور کا حق نہیں. غریب کا جانور مویشی بھوکا مارتا ہے تو مرتا رہے، پیاسا ہے تو پیاسا رہے، میرا چشمہ میری زمین، یہ بات ہو رہی ہے. اب اس کا حل کیا ہے؟ اور یہ ہے عزیزان من وہ حل کہ جو ابدی حل ہے اس مسئلے کا، وہ جو تخصیص ہے، تحدید ہے، حد بندی جو ہے آج بھی موجود ہے. زمینوں کے ملکیتیں یہ موجود ہیں اور اس کی وجہ سے دنیا جہنم بن رہی ہے اور اس کا حل تلاش کر رہی ہے، ملتا نہیں ہے. دور کو سمجھا رہے ہیں اور پورا ملتا نہیں. ملتا تو ہے، تیرا ہی جینا چاہے تو باتیں ہزار ہوں، اور پھر جن کے سامنے جس قوم کے سامنے قرآن ہو اس کے متعلق کہنا کہ تیرا ملتا نہیں ہے، تیرا ہاتھ میں آتا ہے تو اس کو اور الجھا دیتے ہیں کہیں سے دیکھ نہ پائے کہ اس کا تیرا یہ ہے. سنیے عزیزان من، اتنے بڑے اہم مسئلے کا حل 2 لفظوں میں حل. 7/73 7/73 بڑے غور سے سننے کی چیز آتی ہے. کہا تمہاری تصویر یہ ہے، یہ زمین تمہاری نہیں، تمہارے باپ کی نہیں، تم نے بنائی نہیں. کہتے ہو نا کہ ہمارے یہاں وراثت میں آ رہی ہے، تمہارے باپ نے نہیں بنائی. وراثت میں روح کی ہے، تمہاری باپ کی ملکیت ہے. یہ شروع سے کری جاتی ہے، جو شروع والا تھا بھی اسی کس سے خریدی تھی، اس نے خود بنائی تھی، خود بھی نہیں بنائی تھی، خریدی بھی نہیں تھی. تو پھر یہ تمہاری کیسے ہو گئی؟ ماننا پڑے گا کہ وہ انسان کی ملکیت نہیں ہوتا. بہت بات یہ مویشی، یہ جتنے مویشی پھر رہے ہیں ان کے ماتھے پہ لکھا ہوا ہے کہ آتے مانگے دلا دے کہ اے سردار سرفراز خان صاحب آئے اللہ، ان کا کہا ہے لکھا ہوا کسی کے ماتھے.
خدا کے قانون کے مطابق ان کی پیدائش ہوتی ہے، بچے ہوتے ہیں، لڑکیاں پھولتے ہیں، ان کے اوپر نشان تم خود لگا دیتے ہو، یہ سردار صاحب کا اور یہ منت علی کا، اور یہ خود نشان لگانے کے بعد اب فیصلہ یہ، پہلے وہ زمین تمہاری نہیں تھی، اس کو تم نے لکیر مارا اور اپنی بنا، پھر یہ جو مویشی ہیں ان میں سے اپنے مویشیوں کے متعلق کہا یہ سردار صاحب کے ہیں، یہ ان کا مویشی آپ کی زمین میں نہیں آ سکتا۔ چلو یہ ہے نا تخصیص کاری، عزیزان من سنیے کیا کہتا ہے قرآن، 2 لفظوں کے اندر اتنے بڑے مسئلے کا حل کہا۔ یہ پہلی چیز تو یہ چھوڑ دے کہنا کہ یہ اس کی اونٹنی ہے، یہ اس کی اونٹنی ہے، کہو کیا حاضر ہی ناقۃ اللہ، بات ختم کرو، اللہ کی اونٹنی، اللہ کی۔ جب کوئی شے انسانی ملکیت سے نکل جائے اس کو خدا اپنی طرف منسوخ کرے، یہ جس کو بیت اللہ کہتے ہیں، خدا نے خود بیت کہا ہے میرا، وہاں دیکھا ہے کبھی اللہ نے منگی ڈھائی ہوئی ہے، اللہ کا گھر کیا، وہ تو کہتا ہو وہاں پہ رہنا، وہاں تم سے جہاں تم رہے تو ہر جگہ اقرب من حبل الورید، تمہاری رگے جان سے بھی زیادہ قریب، وہ کسی مکان میں رہتا ہے، اس کا مکان کیا، وہ کہ جو کسی انسان کی ملکیت میں نہیں جاتا، اسے ذہن میں رکھیے کہ جس شے کو خدا نے اپنی طرف منسوخ کیا ہے وہ تو ہر شے اسی کی ہے، خاص طور پہ جس کو کہا ہے نا اللہ کی، اس کا معنی یہ ہے کہ وہ کسی کی ذاتی ملکیت میں نہیں جا سکتا۔ کہا ناقۃ اللہ، یہ ہے سارے مویشی خدا سے پیدا کر دیں گے، ان کو کہو خدا کی اونٹنی، پھر حاضر ہی ناقۃ اللہ فذروہا، کیوں رسمیں باندھ رہے ہیں ان کے پاؤں میں کہ یہ غریب کی اونٹنی ہے، جہاں نہ آنے پائے، باندھ کر رکھو اپنی اونٹنی سے، فذروہا، اپنی اونٹنیوں کو تم کھولتے ہو، رسیاں کھولتے ہو، اسی رسے بھی کھلیں، یہ اونٹنیاں تمہاری اس کی ہیں نہیں، اونٹنی جو ہے وہ تو خدا کی پیدا کردہ ایک مخلوق ہے، خدا کی مخلوق ہے، اس کو کیوں رسیاں باندھ کے فذروہا، چھوڑ دو، کیا کرے، تاکن فی ارض اللہ، خدا کی اونٹنی خدا کی زمین میں کرے، اسے پیسے لگ دے، مسئلہ کا حل ہے عزیزان میں۔ ناقۃ اللہ تاکن فی ارض اللہ، جب تک انسان اس مقام تک نہیں پہنچے گا معاشی مسئلوں کا حل نہیں مل سکے گا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دہرا دیا، العباد و عباد اللہ، یاد رکھو انسان اللہ کے بندے ہیں، والارض والری، اور زمین اللہ کی زمین، ناقۃ اللہ کہنے کی بجائے عباد اللہ آپ نے کہا ہے نا، خدا نے کہا عباد اللہ انسان سے، ٹھیک ہے، عرض کے متعلق کہا ہے نا کہ للہ عرض السماوات والارض، تو یہ عباد اللہ، وہ عرض اللہ، اللہ کے بندے، اللہ کی زمین، وہ کسی میں کچھ آ گئے، اور مسئلے کا حل ہو گیا، خدا کے بندے مخلوق، خدا کی زمین، مطلب تمام بالسائلین، قرآن کہتے تمام ضرورت مندوں کے لیے اس کے دروازے یکساں طور پر کھلے رہنے چاہیے۔ بالسائلین، ہمارے یہاں تو سائل کا ترجمہ کیا بیکاری فقیر، تو کہہ دیا ہے تو گداگر آنے میں، فقیر آنے میں انہوں نے روٹی دے دیا کرے تھوڑا جا، جب وہ اناج اور فصل تمہاری پکیں گی تو اس میں سے باقیوں کا بھی حصہ نکالتے ہو نا، تو یہ گداگر فقیر بیچارے جو آ جاتی ہیں، یہ مولوی صاحب کی شکل میں ہے، پیر صاحب کی شکل میں ہے، تو اس میں سے دے دیا کرے، سائل کے معنی فقیر نہیں، ضرورت مند، سوال مسائلین، اللہ کے بندے، اللہ کی زمین ضرورت مندوں کے لیے یکساں طور پر کھلی رہنی چاہیے۔ صاحب یہ حل ہو گیا، پوچھتے ہیں صاحب قرآن کا معاشی نظام کیا ہے؟ آج تک نہیں بتاتے،
معاشی نظام یہ ہے، ناقۃ اللہ ہے تاکہ فی ارض اللہ، عباد اللہ اور ارض اللہ. یہ میں نے ایک ریفرنس دیا ہے کہ آپ نے ایک آدھا اور ریفرنس بھی لے لیجیے. بڑا اہم سوال ہے، بڑا اہم مسئلہ. 91 اور 11 91 بتا 11 سے آگے ہے. یہ بات آگے والی تو آگے جا کے میں کہوں گا، یہاں صرف اتنا ہی نہ کہوں گا. فقال لهم رسول اللہ ناقۃ اللہ وسقیاھا. یہ اونٹنیاں جو ہیں ان کی نسبت انسانوں کی طرف نہ کرو، ان کو اللہ کی مخلوق کہو، اللہ کی زمین کہو، اور اس میں اللہ کے چشمے ہیں، ان میں سے یہ پانی پیجیے. یہ ہے مسئلے کا حل. حضرت صالح علیہ السلام جو نبی ہیں، ان سے کہا کہ اٹھو، اس نظام کے خلاف جہاد کرو. انہوں نے کہا یا اللہ، سینا تمام داغ تنبا کو جا کے جانے ہم، یہ تو اتنی بڑی قوم ہے، ساری کی ساری اس باطل نظام میں ڈوبی ہوئی ہے. اتنا بڑا معاشرہ، اتنی بڑی قوم، اتنا بڑا ملک، ایسی قوم، اور یہ خرابیاں اتنی عام ہوئی ہیں وبا کی طرح، میں کس کس سے ٹھیک کروں گا؟ یہ جو فوکس کے آدمی ہیں، کس کس کے اوپر میں کہا لگاؤں گا اور مرنے لگاؤں گا؟ یہ تو بڑا مشکل معاملہ نظر آتا ہے. سنیں عزیزا نمان، حال کہا تم گھبرا گئے، ساری قوم کی بات نہیں ہے. ریفرنس لکھے عزیزا نمان، بڑی اہم ہے. 27/48 کہا یہ ساری قوم کی بات نہیں، یہاں قوم ساری بگڑی ہوئی ہے، نہ ایک ایک فرد کا ان میں سے علاج کرنا ہوگا. بات ساری یہ ہے، وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ. یہ جو کیپٹل سٹی ہے نا ان کا بڑا شہر دارالخلافہ، اس میں 9 ہیں بدماش. یہ ہے سارے فساد کی جڑ. وہ نہیں آنے دیتے قوم کو صحیح راستے کی طرف. ساری قوم والی بات چھوڑ دو، ان کا علاج کر دو. سارا معاشرہ ٹھیک ہو جائے. عزیزا نعمان، میں حضرت صالح علیہ السلام کی بات، کیا بات ہے. پھر مدینہ تھے، المدینہ قرآن ہے. عزیزا نعمان، مدینہ تو ہر شہر کو کہا جائے گا. المدینہ پراپر نام ہوگا، اور لمبی کوئی بات نہیں ہے. گلاؤ نہیں، پوری قوم یہ خرابی سنتی ہوتی ہے. وہاں انجیکشن دو، ایک ایک آدمی کے اوپر مرہم لگانے کی ضرورت نہیں ہے. بس وہاں آپ بیکٹیریا کو مارنے والے ایک انجیکشن دے دیجیے، سارے کالے ٹھیک ہو جائیں گے. کیا بات روزگار من 400-500 سال پہلے کی ہو رہی، بات آج کی بھی ہے. یہ ہے جسے وہی سے ابدیت کہتے ہیں. پرانا کبھی نہ ہو، ہر دور میں وہی مسائل پیش ہیں، ہر دور میں وہی علاج بتایا گیا. اسی لیے تو کہا کہ دین شروع سے آخر تک ایک ہی ہے. سمجھے یہ بات ہے. اب انہوں نے اس نظام کے خلاف کہنا شروع کیا، اور پھر آپ دیکھ سکتے ہیں وہ جو 9 تھے ان کی مخالفت کی صورت کیا ہوئی ہے. پہلی چیز انہوں نے یہ کہا کہ یہ سالوں تمہیں ہو کیا دیا گیا ہے. پہلے میں بتا دوں یہ کہا نہیں کہ ہو کیا گیا ہے. عزیزان رسول کے متعلق قرآن یہ بھی کہتا ہے کہ وہ
اس دور میں بھی جسے اس دور کی قوم میں نچلے کا طبقہ کہا جائے گا، قرآن کی بھی ہے تو نچلے کا اور اوپر کا طبقہ ہوتا ہی نہیں، اس دور میں جس کو نچلا طبقہ کہا جائے گا نا، رسول اس طبقے سے نہیں آتا تھا. وہ اٹھ کے اگر یہ چیز کہتا تو یہ سب غلط ہے، اوپر والے جتنے امیر کہتے ہیں دولت مندی یہ سب کچھ نظر آتا ہے کہ کیونکہ اپنے پاس ہے نہیں اس کو، اس وجہ سے یہ کہہ رہا ہے کہ میں ٹکڑا ہوں سارے ٹکڑے ہو گئے. رسول کے متعلق کہا تو وہ مملکت کو وہ قوم سے بلند ترین درجے کا آدمی ہوتا ہے، اور وہی یہ بات کہے تو سادگی ہے جسے کہتے تواضع جو گردن فرازن کو گدادر تواضع کے نب یہ صرف تب ہے گردن فرازن کا پردنا وہی ہو سکتا ہے. پھر اونچا کر کے چلنے والا جو ہے وہ اگر کسی کو سلام کرتا ہے تو یہ خوبی ہے، یہ مانگنے والا فقیر اور غریب جہاں سلام کرتا پھرتا ہے تو یہ تو اس کی عادت ہو جاتی. کہا کہ یہ رسول جو تھا بلند طبقے کا انسان قریش کے بھی حاصل مطلب اور ہر رسول کی یہی کیفیت قرآن نے بتائی. چنانچہ وہ کہتے یہ ہیں وہ 11/62 قرآن کو چلتے چلتے 2 لفظوں میں اور ساری کہانی کہہ جاتا ہے. کہا وہ کہہ رہے تھے کالو یا صالح ہو تب کنتا فینا مرجون قبل ھذا، صالح تم سے تو ہماری بڑی بڑی امیدیں وابستہ تھیں. یہ نظر آ گیا کہ نبوت سے پہلے کی زندگی جو ہے نبی کی، اس زندگی بھی اپنے قوم میں اس کی کیفیت یہ تھی کہ قوم اس سے بڑی بڑی امیدیں وابستہ کی وجہ ہوتی، اور امیدیں یہ وابستہ تھی کہ تم اٹھو گے بڑے سمجھدار انٹلیکچوئل کو کہا دیا کرے سرکاروں درباروں کو بننے والے کے نہیں کہنے والے میں ایسے آدمی سے انسانی کو ہو کہ تم اٹھو گے اور جو کہو گے کہ وہ جو لوگ چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ان لوگوں کے پاس ہے نا یہ کمیوں میں توڑ دینے آگے نہ چولی کے جام یہ نہیں رہنا چاہیے، زمین کو خراب کر دیتے ہیں، اس سے پیداوار ہی کچھ نہیں ہوتی، یہ سارا استعمال کر کے بڑے بڑے کھیتوں کو صاف ملا دینا چاہیے. انسانی کو چھوٹے تم جو کچھ کہو گے تو بھی محکمہ ہوگی. تم آگے ہم سے یہ کہہ رہے ہو کہ نہیں صاحب زمین بھی نہیں دی کسی کو نہیں ہو سکتی تو خیال تمہارے ساتھ تو ہماری بڑی بڑی ہوئی امیدیں وجہ سے بڑی بڑی امیدیں. 2 لفظوں میں نے عرض کیا نہیں قرآن دونوں کا سکتا ہے نبی کا مقام قبل دعویٰ نبوت، ایسا مقام کہ قوم کو اس سے امیدیں نہ بچیں، اور اس کے بعد اس دعویٰ نبوت کے بعد اس کا پیغام جو ان کی ان کے وقت کے اوپر پانی پھیر دے. یہ ہوتا ہے انقلابی کا مقام. یہ ہماری تو یہ صورت ہے. اور اب کیفیت کیا ہو رہی بڑے عجیب لفظ ہماری تو بڑی امیدیں وابستہ تھی اور تمہاری یہ حالت ہے کہ اس کو بیٹھتے چلتے پھرتے ہر وقت یہ کہتے تم تباہ ہو جاؤ گے، تم برباد ہو جاؤ گے، تمہارا بیڑا غرق ہو جائے گا، ڈرو اس کا خطرے سے جو آنے والا ہے، تم رہو گے نہیں، تمہاری داستانیں رہ جائیں گی، تم باقی نہیں رہو گے. کہا کیا سیاپا پہ گیا کالت کئی گھر نہ بیچا ہوا بنان نہ ہوتا بڑے مجبور سے تم بھی اور تمہارے ساتھی بھی ہر وقت نوڑان میں بول رہے ہیں جی یہ کسی کو غلط کام کے انجام سے آگاہ کرے. کہا یہ جاتا ہے بڑے منظور کہتے کبھی کوئی سے جھگڑی کی بات نہیں کہتے کہ ہاں اور بڑھتے جاؤ اپنے ظلم اور فساد میں، اور اس کے بعد اور پھیلتے پھولتے جاؤ کہ میری دعائیں تمہارے ساتھ ہیں، اللہ کا فضل بھی تمہارے ساتھ ہے. آیا من فضل ربی تو آیا کہ گال کرا کر نا آگے ساڈا بھی ویر حاضر ہے اس میں بات میں بڑوں آیا بہت بڑا کرتا ہے تم بات ہو رہا تو ادا کسی کا بڑا ہی نہیں جواب ملتا ہے قائلہ طائر تم سن اللہ. بات یہ ہے یہ نوسط جو ہے نہ میری ہے ویسے نہ تمہاری وجہ، یہ تو قانون خدا بندی کی جو خدا کرنے کا نوسط اسی وجہ بتائی ہوئی ہے تم سے میں نوش نہیں. تمہارے کرتب جو ہے وہ نوسط پھیلانے والے. کیا بات
کائنات کا مسئلہ بھی کس طرح حل کر دیا. فلاں دن منحوس ہے، فلاں مہینہ منحوس ہے، دن کی فلاں گھڑی منحوس ہے، پوچھو نہیں کہاں منحوس ہے، یہ نام بھی منحوس ہے. اور نام بھی تو پھر نہیں ہوتی منحوس ہے، منحوست نہیں ہے. سندر وہ تو خدا کے پیغام کی بنا کر کے دے گا نہیں خدا جن دنوں کون کی تباہی ہوئی ہے انہیں جانے کا ناز کہا گیا ہے. نہیں سے جیسے تم کہہ رہے بڑے نہیں تھے کیا کہا یہ بات تم اچھے بھلے ہوتے تھے، سمجھدار ہوتے تھے. اب تم بیٹھے بیٹھے یہ کچھ نہیں باتوں کے ساتھ خدا نے جو کہا ہے اس کا قانون یہ ہے تو نظر نہیں آتا ہے کہ تم پر کسی نے جادو کیا کرنا اور تم اپنے متعلق اس غلط فہمی میں مبتلا ہو گئے ہو، اس فریب میں مبتلا ہو گئے ہو کہ مجھے خدا کی طرف سے پیغام ملنے کی وہ کیا الفاظ 26/152 قالوا انما انت من المسحرین. یہ سحر جو ہے نا یہ سحر جسے کہتے سحر نہیں غلط سے جادو جسے کہتے عربوں کے ہاں عجیب قوم تھی، یعنی جہالت میں ڈوبی ہوئی تعویذ سازے گنڈے چڑیلے بھوت پریت اور سب چیزوں کو ماننے والے لیکن جاننے والے لفظ اس کے لیے شہر وہ فریب کرنا کو بھی کہتے تھے. جس کو جادو ہو جائے وہ تو مسیح الگ چیز رہی. یہ جو اپنے آپ کو خود فریبی میں مبتلا ہو جائے، خود فریبی جو خود فریبی میں مبتلا ہو جائے اسے بھی رب محفوظ کہتے دو باتیں ہیں. یا تو تم کو کسی نے کوئی جادو کی ہاتھ ایسا کر دیا ہو تمہارے نہیں گئے، یا پھر تم خود فریبی میں مبتلا نہیں ہو گئے. مگر کچھ ایسا آتا ہے ہمیں تو بہت اچھے تو جو بھی کسی کو غلط راستوں سے آگاہ کرتا ہے کیونکہ اس کو اس کے نکات کو زد پڑتی ہے. اب ان باتوں سے کیا ثابت ہوا شروع سے آخر تک آپ دیکھیں گے رسول ان سے وہ کہتا ہے ہاتھی برہانہ تم جو میں کہتا ہوں اس کو تردید میں دلیل لاؤ. جی یعنی جو بھی اس سے یہ آگاہ کرے اس کی تردید میں اس کی تردید میں دلیل نہیں دیتا لا برہان. لیکن قرآن صاف کہتا ہے سر وہ دلیل تم لا نہیں سکو گے. بڑی تحقیق کو بات کرتے ہیں دلیل تمہارے پاس ہو نہیں سکے. دلیل تو ایک ہوتی ہے یہ تھوڑا بھی کسی ایک بات کے حق میں بھی دلیل ہو اس کے خلاف بھی دلیل ہو منطق تو یہ ہو سکتا ہے برہان نہیں ہو سکتی. پھر بتاؤں گا دونوں میں فرق کیا ہے. کلاسک لاجک ایک چیز ہوتی ہے بظاہر دلیل نظر آتی ہے لیکن وہ لفظی بہت بندہ ہوتا ہے اسے ریزن نہیں کرتا. کلاسک لاجک کہتے ہیں ان کے ہاں خود بتا رہی ریزن کسی چیز کو غلط دو ہوگی سر تنگ آ گئے دلیل پاس نہیں. یہ پیغام جو ہے یہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، خطرہ قریب آتا چلا جا نظر آ رہا ہے اور بالآخر وہ ان اوچھے ہتھیاروں کے اوپر آئے جن کو ہر صاحب استبداد عامر اتر آتا وہ ایک فرد ہو یا وہ کسا سمجھے اپنے قرآن کے الفاظ میں ناؤ کا جاتا ہے. آخر میں وہ جب دلیل کوئی نہیں ان کے پاس ہوتی ہمیشہ دھاندلی کے اوپر آتی آپس میں مشورہ کیا کہ کرے کیا. خالی تقاسم باللہ ہو لانے بھائی تنہا ہی یا اصلا کہا آؤ سب کھڑے ہو کے حلف اٹھائے. یہ حلف اٹھانے والی بات نہیں پارٹی ہے
آپس میں بھی ایک دوسرے کے اعتبار نہیں ہے، قسمیں اٹھواتے ہیں قرآن کے اور نہیں مانتا طریقہ یہ پارٹی کے اپنے ممبر ہے، چلو یہ قسمیں اٹھائے اور پھر اگلی بات جو قرآن کہتا ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ لوگ جو کافر تھے خدا کو مانتے نہیں تھے اس لیے وہ کہتا ہے بقاسم اللہ کی قسمیں اٹھواتے ہیں ان سے، اللہ کی قسمیں اٹھائے اس بات کے اوپر کہ راتوں رات اندھیرے میں چپکے سے اسے اور اس کے ساتھیوں کو قتل کرتے نہ رہے بانس میں بڑے باقی کیسا مقابلے سے سننا لا نصیب بننا لے ولی ہی نہ کہنا نہ ہوتا ہے بھائی وہ نہ لسا دے اور پھر اس کو کہو جو بھی تم سے کہو تو خدا جانتا ہے ہمیں پتا کچھ نہیں ہے ہم جانتے کچھ نہیں ہے اور ان سے قسم کھا بتا رہے کہ ہم بالکل سچی بات کہہ رہے ہیں مجھے ضرور کا جھوٹ بولنی اور قرآن کیا ہے تو جو ہم کہتے ہیں نا تو پھر اس کے بعد ایک معجزہ ہوتا ہے اور اس کے بعد ان کی یہ تباہیاں آتی ہیں پتہ ہے کہ نہ کروں یہ تدبیریں کرتے تھے نہ کروں نہ کرا مکر یاد رکھیے ہمارے ہاں تو اردو میں بھی مکار کا لفظ آتا ہے بڑے بڑے معنی میں آتا ہے، ہمارے ہاں پنجابی میں بھی مکر جو رہے گا اس معنی نہیں آتا ہے، یعنی یہ لفظ بھی ہمارے ہاں مکاری کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، عربوں کے ہاں یہ بات نہیں تھی، ہر خفیہ تدبیر کو وہ مکر کہتے ہیں، تدبیر جس کو خفیہ رکھا گیا کہا وہ دیکھنا اب وہ روٹی میں قسمیں اٹھاتے ہیں خفیہ رکھ رہے ہیں بعد میں کسی کو پتہ چلے اسے مکر کہیں وہ اپنے ہاں ایک تدبیر کر رہے تھے خفیہ یا مکر نہ مکرم اور ہمارا قانون مقاصد بھی ایک تدبیر کر رہا ہے ادھر سے بھی تدبیر ہو رہی ہے یہ چیزیں اور پتہ نہیں کہ مرزا کو تدبیر کے محتاج نہیں ہے، ہم بھی تدبیر کر رہے ہیں اور تدبیر کے متعلق کیا ہے کہ یہ بڑے بڑے صاحب عقل شہید تھے یہ سارے حکمران کرتا سیاست کی دشمنوں سے مارا ہے لیکن اپنے غلط نظام کا جو انجام ہونے والا ہوتا ہے کہا کہ وہ نظر ہم لا جیسے وہ آنے والا عذاب ایسی جگہ سے تو آ جاتا ہے جو ان کے شعور میں بھی نہیں ہوتا، بڑے بڑے رکھنے کے بند کرتے رہتے ہیں لیکن بات رکھنے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ان کے فہم شعور میں بھی نہیں آتے، غلط اعمال کے نتائج پیدا کی ان راستے سے آتے ہیں اور واقعی یہ صورت ہے بعد میں دوسرے لوگ جو دیکھتے ہیں کہتے ہیں اتنا بڑا انٹلیکچوئل انکر اتنا بڑا ذہین شخص اتنا بڑا سیاستدان اس دن اسی کی بات بھی نہیں سمجھ سکتا، واقعی نہیں سمجھ سکتا، نشے میں کوئی بھی کچھ نہیں سمجھ سکتا اور نشہ صرف شراب ہی کا نہیں ہوتا یہ تو بڑا معمولی کا نشہ ہوتا کہتے ہیں تھوڑی سی کھٹائی دے دیجیے اس کو اٹھا جاتا ہے، نشہ تو یہ ہوتا ہے کم بات شعور میں نہیں بات آتی ان کو کہ کدھر سے آئے گا یہ آگا۔ اب دیکھیے اس عذاب کی ذرا سی ہمارے میں تو یہ بات ہے کہ وہ چیز تھی اور زلزلہ آیا اور کام ساری کی ساری ڈھک گئی زمین میں وہ ختم ہو گئی، میں نے پچھلی دفعہ بھی عرض کیا تھا کہا شروع بھی ہوتا ہے وہ عذاب اور بھی عزیزہ نہیں لفظ تو عذاب ہی قرآن استعمال کرتا ہے، وہ غلط نظام کے اندر مضمر جو تباہیاں خرابیاں ہوتی ہیں وہ ہے جس کو عذاب کہا جاتا ہے۔ کہا یہ کہ پہلے چیز یہ ہوتی ہے انہیں عزیزہ نے کیا شکلیں ہوتی ہیں 51-45 فمستطاعوا من قیام اپنے پاؤں پر کھڑے ہونے کی شکت نہیں رہتی،
آواز کے لیے آنا پاؤں کے اپنے پاؤں پر کھڑے ہونے کی سخت نہیں رہا. ٹھیک ہے، یہ ویگ جو تھا اس عرصے سے چلا آ رہا تھا، لیکن دوسری قومیں وہ ان کی مدد کر دیا کرتی تھی کیونکہ چار ڈنگ پک جانے. کہا پھر اس کے بعد جب یہ کیفیت ہے وہ دیکھ لیں کہ اس سے بھی وہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہونے کے قابل نہیں رہ جاتے، جماعت آنے میں ان کا شروع پھر کوئی مدد بھی نہیں کرتا ہے. پھر وہ ایسے قوم کو ڈھونڈتے ہیں کہ جس میں اپنے پاؤں کو کھڑے ہونے کی استطاعت ہے، ان کی مدد کرے، وہ لوگ سادہ بھی کام ہے. وہ جس میں اب اپنے پاؤں کو کھڑے ہونے کی استطاعت ہی نہیں رہی، اس کی مدد کب تک کرتے کرے گی؟ ان کی تو وہ کافیت ہوگی. آپ بھی ڈبا دام میں اسنال گرمانا نہیں ڈالے، قرآن کیا رہا. اور پھر اس کے بعد عذاب کی شکلیں میں نے کسی دفعہ بھی عرض کیا تھا عزیزان نے، بدترین شکل قرآن میں صحیح ہے عذاب کی 11/63 لے لیجیے. کہا کہ وہ آخری چیز نہیں آتی ہے 11/63 خوب انفل ہو جاتی تھی، ضرور اور رسوا ہو جاتی ہے وہ قوم. اگر پتہ ہستی سے مٹھی جائے تو ٹھیک ہے، ایک وقت میں مٹتا آدمی تو مر جاتا ہے، قوم بھی ختم ہو گئی، مرتی نہیں. جہنم کے متعلق تو قرآن نے کہا یہ ہونے تو لا وہ تو سیدھا والا آ جاتی ہے، اس میں نہ زندہ رہتا ہے نہ مرتا ہی ہے. کیا کہتی ہے کہاں من سونے نظام دور کی ذلت اور رسوائی سے بتا دیا ہم نے اس قوم کو جنہوں نے بات مانی تھی، اور وہ دوسری قوم ذلت اور رسوائی کے عذاب میں محفوظ ہو گئی. کھڑے ہونے کی طاقت نہ رہی، جو امداد دیا کرتے تھے انہوں نے امداد بند کر دی، اور اس کے بعد پھر ساری دنیا میں یہ قوم ذلیل اور خوار ہو. کیا گناہ تھا؟ میں جب گناہ کہہ رہا ہوں، ہم گناہ نہ رہے ہیں. گناہ یہ تھا کہ خدا کی زمین کے لکیریں مار کے ذاتی ملکیت میں رکھ دیا، غریبوں کو معاشی سوچنے سے کرنے نہیں دیتے تو پانی نہیں پینے دیتے. یہ ایک ہی نہیں بنایا، ایک ہی نہیں بنایا ہے قرآن نے. اس کا انجام یہ بتا دی. اور دوسری جگہ ہے ابھی کا بڑی بڑی چیز 91 95/11-15. میں تو جب اس لفظ کو دیکھتا ہوں کہاں گیا. قانون عزیزان من جذبات سے بلند ہو. قانون میں اگر جذبات شامل ہو جائیں تو عدل نہیں رہتا. سب سے بڑی چیز یہ قانون کی روح سے اگر کوئی فیصلہ کیا جاتا ہے، ہاں وہ پھانسی دینے کا کیوں نہ ہو کسی کو نکلنے، تو وہ فیصلہ دینے والا جو ہے اس سے جذبات متاثر نہیں ہوتے. تو وہ کیا تھی؟ مجرم کو پکڑتے وقت اگر جذبات متاثر ہو جائے، مجرم کو پکڑا ہی نہیں جاتا، پکڑا ہوا بھی چھوٹ جاتا. بات سارا وقت بہرحال آج اس قسم کی سیریس رہی، یہاں وہ بات آ گئی کہ چلو تھوڑے سے وقت کے لیے اس پیٹرول کے ساتھ موبائل آئل بھی سے وہاں بھی بڑا تکڑا تھا، دھیان تھا، بڑی بڑی دنیا مارتا تھا. صبح اٹھ کے انہوں نے دیکھا کہ بیٹھا ہو رہا ہے، ہمارا کیا ہوا، کہنے کا رات کیا ہے، کہنے کا تو تم سو رہے ہو، کہنے لگا سو رہا ہے، میں تو کٹ کے بھی جاگ اٹھتا ہوں جاگ اٹھتا. کہنے کا پھر کہنے کا وہ میں گیا بہت اس کو للکارا، وہ دیوار اس نے پھانسی دوسری کو کہنے کو تم گھر میں بیٹھا ہوا، پھر کہنے کا بڑا دے رہا ہے، وہ بھاگا میں سے پیچھے بھاگا. تو کہنے کا پھر تم تو کیا کرتے تو بڑا تیز بھاگا کرتے ہیں، کہنے کا تم کو تیز بھاگا. کہنے کا پھر پکڑا نہیں، کہنے کا پکڑ نہیں، میں نے پکڑ دیا. تو پھر اس کے بعد کمزور تھے تم کمزور نہیں، بڑی سختی سے میں نے پکڑ چلاتا بھی سکتا. کہنے کا پھر کیا ہوا،
لگا دو نہ تھے بیوی کے ہاتھ مارے نا تو کبھی نہ ٹھنڈا تھوڑا ہی تھوڑا سا چڑھ کے جہاں ہو گیا تھوڑا دیکھ جائے گا لگا دیا قانون کی درستی اگر دور ہے تو کی جگہ ہاتھ پھیل دیتا ہے قانون جو ہے وہاں بڑا بندہ ہے قانون نہیں رہے تھوڑی عزیزہ نے جس کے لیے میں نے پہلے تھوڑا سا آپ کے جذبات کے اندر مایا ہے کہ بات بڑی سختی آ رہی ہے فقط جبھی ہو فاقری ہو کہا کہ ان لوگوں نے معاہدہ کر دیا سارے تو ٹھیک ہم کرنے کے لیے دیں گے لیکن اس کے بعد جب یہ دیکھا کہ تو شادیوں پہ آئی ہیں کیا نتیجے میں آدھا ہوتا ہے آگے آگے نہیں ہوتا اللہ کے یہ ساری زمین ہماری یہ کہتا کہ نہیں تمہاری زمین نہیں ہے یہ سب کی سرکا زمین ہے برداشت نہیں ہوا جب نفاذ کے ساتھ لگا جب نہیں ہو معاہدے کو جتاب ہے کرو ہو ہلاک کر دیا مار دیا فَذَنْبَنَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنْبِهِمْ فَسَوَّاهَا بِذَنْبِهِ وہ ان کے غلط نظام کے نتائج میں اس کے پیچھے کتنے ہوئے چلے جا رہے تھے عمل کے نتیجے کو قرآن جان کہتے ہیں وہ حیوان کی جانور کی نواسی کی دن کہ جہاں چلا جائے گا پیچھے لگیں گے کہاں غلط اہم کا نتیجہ جو ہے وہ کئی چھوٹے میں کرتے ہیں تو دن کی طرف بناؤ گا جان آپ کو پتا بنا لو کہتے پردوں کر کے کچھ کا رکھ دیا پیچھے لگا بزن دن یہ جو ان کے پیچھے لگا ہوا تھا اس کی وجہ سے کیا ہوا دن بنا علیہ جو روڈ رولر کو کہتے خدا نے روڈ رولر چھوڑ دیا ان کے اوپر بار کر کے رکھ دیا اتنا بڑا ہے اور اگلا لفظ اس کے لیے میں نے کہا تھا ولا يخاف عقباها اس کے بعد ہمارے کبھی زور نہیں آتا کیا ہو گیا نہیں ولا يخاف عقباها ہم ڈرتے نہیں کہ یہ کیا ہو گیا سواری اس بات کو ولا يخاف عقباها اور ہوا بنا خدا کی طرف سے جب ہوا آزاد ہوتا ہے لا يخاف عقباها خدا کا دل نہیں کسی تھا اس کے بعد ہزار جو بڑا ہزار جو کچھ یہ جذبات کی چیز ہے اور خدا تو ہو ہی ہو سکتا ہے جو جذبات سے بڑا نہیں عدل کے راستے میں اگر جذبات مبصر اس کو کر دیں تو عدل نہیں ہو سکتا وہ قانون نہیں ہو سکتا وہ خدا نہیں ہو سکتا یہ ایسی چیز خدا جہاں سے اٹھا ہے اور اس کے بعد قرآن کریم میں بتایا ان ربک لہو العزیز الرحیم جتنے بھی انبیاء کرام کی قسمیں ہیں جب آخر میں جو کہا گیا جب بھی اس قوم کی تباہی آتی ہے اس تباہی کے بعد کہا جاتا ہے خدا کی یہ صفت آتی ہے عزیز رحیم عزیز کے معنی ہوتا ہے بڑے غلبے والا عزت کے معنی غلبہ ہوتا ہے بڑا غلبے والا بڑی درست مضبوط اس کی ہوتی ہے ٹھیک ہے اس کے ساتھ ہے رحیم اب یہ دو چیزیں سمجھ نہیں لینی چاہتی کہ یہ تو متضاد ہے ایک دوسرے سے جو غلبے والا ہے اس کے ساتھ اگر رحیم کا رحم دے لگا ہم کہیں تو وہ تو نہیں ہو جاتا وہ دل دینی پڑے گی تو وہ تو ابھی ہوتا بھی نہیں نکلا یہ دو متضاد کے ساتھ بجٹ کیوں آتی ہیں قرآن میں قرآن ہے نہیں قرآن ہے کہتا ہے کہ خدا کا غلبہ اس کی جس اس کی سختی اس کی طرف سے بھیجا ہوا عذاب یا تباہی یہ غلبہ کس کے لیے ظالم کے لیے ہمارا غلبہ ہے اور خدا ان کے لیے عزیز ہے مظلوم کے لیے خدا رحیم ہو جاتا ہے مر گئے تو اہل جہاں زندگی ظالم کی موت میں مظلوموں کی زندگی کا راز نہیں ہوتا ہے خدا کا یہ وقت شدید جو ہے ظالم کی گرفت کے لیے ہے اور جو ظالم کی گرفت ہوتی ہے وہ رحمت بن جاتی ہے مظلوم کے لیے اس لیے وقت خدا عظیم بھی ہوتا ہے اور عظیم بھی ہوتا ہے اور وہ مقام ہے جہاں اس نے کہا کبھی سمجھ میں ہم کو بات نہیں کی آ پاتی وہ بتا 45 کہا ان گانوں کو نکلے بس ہوتے ہیں دام اور قوم الذین ظلموا جن قوموں
فلم سے کمر باندھ رکھی تھی، ہم نے ان کی جڑ کاٹ کے رکھی. کیا بات، ہم نے ان کی جڑ کاٹ کے رکھی، وہی سکتی کی بات ہے. اور اس کے بعد الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ، کتنا بڑا کام. جڑ کو کاٹ کے رکھنے کے بعد ہونا چاہیے تھا نا کہ تھوڑا سا پیش ہوتا ہے، کچھ ہو گیا کام پیتا ہے. الحمدللہ، یہ الحمد کا مقام کون سا ہے؟ کہتا مقام اس لیے ہے الحمدللہ رب العالمین. ہمارے دنیا سے یہ پوری مخلوق کی ویڈیو جو اس کے راستے میں روڈ میں سے کھڑا ہوتا تھا، اس روڈ کے راستے سے ہٹا دینا ٹھیک ہے. اس کے متعلق آتے ہیں کہ اس کے اوپر جو درست زیادہ ہے، وہ درست ہے کہ نہیں ہے؟ ربوبیت عالمین کے لیے ہے. وہ مقافات عمل کا خدا جو ہے وہ درست کرتا ہے. ربوبیت عالمین کا خدا ان کی جڑ پاڑ کے کہتا ہے الحمدللہ، کام کیا. مرد کو اہل تمہارا زندگی بعد کا بونے کے انجانے سے تھی، تیری موت مظلوموں کے لیے زندگی کا پیغام اپنی. یہ ہے عزیز کا نظام، خدا کا نظام. اس میں ان مجرمین اور ظالمین کی گرفت جو ہوتی ہے بڑی سخت ہوتی ہے، اور رگرت نہیں ہوتا. یہ نہیں لاج خاص اٹھتا ہے کہ یہ لفظ نہیں ہے، یہ رگرت نہیں ہے، یہ دودھ پسینہ نہیں ہے. وہ اس لیے نہیں ہوتا کہ وہ ایک ظالم کی موت میں ہزاروں مظلوموں کی زندگی پر نہیں ہے. لا یخاف عقبیٰ، یہ ہے ہمارے قوم سمیت کا سکتا. وہ پورا ایسے ہے کہ آیت سوچ کر ان سے سب آپ دیکھ لیجیے گا کہ یہ تیسرے نبی ہمارے سامنے ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ دین کے گوشے کس طرح سے ادھر پر ہمارے سامنے آ رہے ہیں. آج کی قوم سمود ہے کہ صحابہ کی بادشاہ میں بات یہ ہمارے سامنے آئی کہ اگر زمین خدا کی ملکیت سے نکل کے افراد کی ذاتی ملکیت میں چلی جاتی ہے اور خدا کا دیا ہوا رزق کی تقسیم یہ ہوتی ہے کہ یہ بڑے بڑے اس کے سنبھال کے بیٹھ جاتے ہیں، محتاجوں اور غریبوں کے جانور اور لوگ بھوکے مر جاتے ہیں. یہ ہے وہ تنظیم ترین جرم جس کا خدا کے قانون و مقاصد کے مطابق آخر میں اس کا انجام ہوتا تھا. دم دما روڈ رولر بھر جاتا ہے، اس کے اللہ ہے مار ہو جاتی ہے قوم. اور اس قسم کی ظالم قوم کی موت میں دنیا کے محتاجوں معصوموں اور مظلوموں کی زندگی کا راز سنا ہوتا ہے. اس لیے الحمدللہ رب العالمین میں نے کر دیا کہ ہم آج پورا استورا کی آئے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم